ایسا شخص جس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ اگر دنیا کے اندر بلینئر بھی ہے تو اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ہے. اور وہ شخص جس کے پاس ایمان ہے لیکن دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہماری زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان ہے. اور پھر اس ایمان کی جب ویلیو کو انہیں پتہ لگا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس ایمان کی حفاظت بھی کی انہوں نے، اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش بھی کی، اور اس ایمان کے ذریعے سے پھر ایسے اعمال کیے جو کہ اللہ کی رضا والے اعمال تھے. اگر اس ایمان کی پروٹیکشن کے لیے دنیا کی کوئی چیز قربان کرنی پڑی تو انہوں نے قربان کی، اگر مال دینا پڑا تو انہوں نے مال دیا، گھر چھوڑنا پڑا انہوں نے گھر چھوڑا، شہر چھوڑنا پڑا انہوں نے شہر چھوڑا. لیکن ان کو ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اور آج جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اب اس کے بعد آج سے لے کے موت تک اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. اسی لیے تو پھر جو دعا کرتے ہیں، اور اکثر دعا بھی ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر، خاتمہ ایمان پہ کر. ہم یہ دعا تو نہیں کرتے یا اللہ ہمارا خاتمہ مال پہ کر، جاب پہ کر، بزنس پہ کر، میرا خاتمہ ایسی حالت میں ہو کہ میں ایک بہت اچھے کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، بہت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، بہت اچھا مال میرے ارد گرد ہو اور اس وقت میرا خاتمہ ہو. ایک عام سے عام مسلمان بھی، چاہے وہ دنیا کا غلام بھی ہے اور دنیا کی محبت سے سرشار بھی ہے، اس سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ کس چیز پہ ہو؟ تو جو ساری زندگی میں اپنے کوئی نیک اعمال نہیں بھی کرتا وہ بھی آپ کو یہی کہے گا بس دعا کریں جی کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. تو اس ایمان کی جو ویلیو ہے اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی قیمتی چیزوں کی غلامی کر کے انسان اس فیلنگ کو دبا دیتا ہے اور کئی دفعہ وہ فیلنگ کو بالکل ختم ہی کر دیتا ہے. اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے ہم مار دیتے ہیں. تو جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے دی تھی جس کی حفاظت کرنی تھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام جو تھے جب مکہ میں دین پھیلنا شروع ہوا اور صحابہ جو تھے وہ لوگ جو کہ اسلام میں آنا شروع ہوئے اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے دین کے لیے محنت کرنا شروع کی تو مشکلات ان کے اوپر آئیں. اور جب مشکلات آئیں یہاں تک آئیں کہ وہاں پہ ان کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور آج چونکہ ایمان نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو بہت سارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ وہ نظر آئے گا وہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے، کیونکہ وہ جو ایمان، جو ڈرائیونگ فورس تھی، وہ جو طاقت تھی، وہ چیز جو کہ ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے وہ ایمان ہے. وہ فیول ہی ختم ہو گیا اندر سے، وہ طاقت ہی ختم ہوگی اندر سے، وہ ڈرائیو ہی ختم ہوگی اندر سے، وہ چیز ہی ہم نے مار دی تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑ گئی. تو ہجرت کی انہوں نے. مال اگر وہ کماتے رہتے وہاں پہ تو مال تو پہلے کما رہے تھے اسلام سے پہلے، لیکن کیا ہے کہ وہ سارا مال جو کما رہے تھے اس مال کے کمانے کی وجہ سے ان کو تو کوئی مشکلات نہیں تھی. آپ وہاں پہ رہتے، کفار جو تھے ان کے مطابق آپ ان کی جو ساری جو بھی انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں، جس طریقے سے وہ پہلے رہ رہے تھے، اگر آپ پہلے جیسے رہ رہے تھے ویسے ہی رہتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ نے ایمان والی زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا شہر بھی چھوڑا اور شہر چھوڑ کے وہ گئے اور انہوں نے جا کے مدینہ میں کیا ہوا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ جگہ پہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کی. تو ایمان جو تھا وہ بہت اہم تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیاں کیا کی؟ اس طریقے سے گزاری کہ انہوں نے اپنے ایمان کو پرائرٹی دی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جب رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے انہیں قید کر لیا گیا تو جو رومی بادشاہ تھا اس نے کیا کہا کہ تمہیں میں اتنا مال دیتا ہوں تم عیسائی ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں عیسائی ہوتا، میں تو نہیں اسلام چھوڑتا.
انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ دیتا ہوں, میری جو کنگڈم ہے اپنی کنگڈم میں تمہیں حصہ دیتا ہوں, تم عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں عیسائی ہوں گا. پھر اس نے کیا کہا کہ اس نے تھریٹن کرنا شروع کر دیا, اور اپنے ادھر جو لوگ اس کے موجود تھے ان سے کہا کہ ایک بڑی سی دیگ لائی جائے اور اس میں تیل لے کر آؤ اور اس کو آگ سے کھولاؤ, اور اس میں تیل ڈال کے اس دیگ میں اس کو بالکل جب وہ تیل ابلنے لگ گیا تو ایک شخص کو لایا ان کے سامنے اور اس شخص کو اٹھا کے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا, اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا. اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب آنسو جاری تو پھر اس نے بادشاہ نے سمجھا کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈر گیا ہے, اب اس کو بلایا جائے. اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اب تم عیسائی ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا جی میں تو عیسائی نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا تم عیسائی نہیں ہوگے, تم پھر رو کیوں رہے تھے, سارا منظر دیکھ کے رو کیوں رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی جان دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی 100 جانیں دیتا اور مجھے 100 دفعہ اس میں کود کے اللہ کی خاطر کودنا پڑتا تو میں 100 دفعہ بھی کود جاتا, لیکن میں اپنا اسلام نہیں چھوڑوں گا, میں عیسائی نہیں ہوں گا, تم نے ڈالنا ڈال دو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ بادشاہ ان سے کوئی مال تو نہیں کھینچ رہا تھا, وہ بادشاہ ان کو یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اپنے کپڑے دے دو, یا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اچھا تم واپس جاؤ اور جا کے مجھے کوئی سلطنت لا کے دو. اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ایمان ہے. وہ ایمان کی قیمت لگا رہا تھا. اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا کہ میرے پاس اس وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میرا ایمان ہے, میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. انہوں نے کہا جان جاتی ہے, جان جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں تمہاری ان ساری چیزوں کے اگینسٹ میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا. جان چاہیے لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, اور ایک نہیں, میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایسی 100 جانیں دیتا تو اس ایمان کی خاطر اور اللہ کی خاطر میں 100 دفعہ اپنی جان کو قربان کرتا, تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. سو دیٹ واز دا ویلیو آف ایمان. یہ وہ ایمان تھا جس کی قیمت انہوں نے سمجھی تھی صحابہ کرام نے.